علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله طيبين الطاهرين واصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسل، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے، احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ احسان۔ حضرت شیخ الاسلام لائق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، کہیں ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی، رسول ہاشمی سے ہے قرابت میرے مولا کی، امامت میرے مولا کی، ولایت میرے مولا کی۔ آگے فرمایا، نظر پرورد مولا بھی ہے مولائے زمانہ، نظر پرورد مولا بھی مولائے زمانہ ہے، ذرا بس ہو ہی جانا ہے عنایت میرے مولا کی۔ حاصل کلام شعر جیسے کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں بجز اس شاہ کے، فرما جس کا ہے من کنتو مولا ہو، بجز اس شاہ کے، فرما جس کا ہے من کنتو مولا ہو، کھلی کس پر خدائی میں حقیقت میرے مولا کی۔ لئیخ ان سے فقط ایک ربط محکم کی ضرورت ہے، لئیخ ان سے فقط ایک ربط محکم کی ضرورت ہے، بڑا بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی، بڑا بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی۔ برادران عزیز، الحمدللہ خطابات بھی ہو گئے ہیں، سلسلہ منقبت بھی جاری ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ایک تفصیلی خطاب کا موقع ہے، میری تیاری کچھ اور تھی، میں چاہتا تھا کہ جیسے ہم نے ایک کلام اور ایک خطاب سنا جہاں پر مولا علی مشکل کشا اور قرآن کی نسبت و رشتے کو بتایا گیا،
کہ سمجھایا گیا کہ مولا علی مشکل کشا اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، اور یہ نسبت کتنی گہری ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہے، کہاں پر اس کی انتہا ہے، اور اس کی جو حقیقت اور گہرائی کو سمجھایا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ قرآن ہی سے مولا علی مشکل کشا کو سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مولا علی مشکل کشا کے لیے کیا فرماتا ہے۔ تو کچھ باتیں عرض کروں گا، ساری باتوں کا موقع نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ رحمان ان کے دل میں محبت کو قائم کر دے گا۔ اب یہ محبت جو ہے یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے کہ ان کا ایمان اور ان کا عمل اللہ کے پاس مقبول ہے، کیونکہ اگر اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور اللہ کے پاس وہ ایمان والے لکھ دیے گئے، اللہ کے پاس وہ نیک و کار لکھ دیے گئے، تو پھر اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ ان کے لیے محبت کو قائم کر دے گا۔ اب تفسیر در منصور میں روایت منقول ہے، نور الابصار میں اس کو نقل کیا گیا، مناقب امام احمد بن حنبل میں اس کو نقل کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ جس محبت کا اللہ بیان فرما رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے، اگر تم نیک اعمال والے بن جاؤ گے تو اس کی دلیل یہ محبت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں محبت کو قائم کر دے گا، اور حضور پاک فرما رہے ہیں وہ محبت علی ہے کہ جس کو قائم کر دے گا۔ برادران عزیز، اب بہت سے لوگ ہیں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں میں چلے گئے، ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا راستہ سچا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی کام اچھا ہے، اور ہمارے سارے اعمال جو ہے یہی اچھے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کیفیت وہی سچی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارا ایمان سچا ہے، اگر تمہارا عمل اچھا ہے تو اس محبت علی کو قائم کر دے گا۔ اب تمہارے ایمان کی دلیل محبت علی ہے، اب تمہارے عمل کی دلیل محبت علی ہے۔ اب ذرا دل کو ٹٹول کر دیکھو، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کلام تمہارے والے ہو، اللہ کے پاس تم اچھے اعمال والے ہو، تو پھر اللہ تمہارے دلوں میں محبت علی کو قائم کر دے گا۔ اب اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو ذرا، اگر دل میں محبت علی ہو تو لکھ لو کہ تم ایمان والے ہو، لکھ لو کہ تم عمل والے ہو، لیکن اگر دل میں محبت علی نہیں تو جان لو تمہارا ایمان پکا نہیں، جان لو تمہارا عمل مقبول نہیں، کیونکہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر دل میں محبت علی ہوگی تو وہی ایمان والا ہوگا، دل میں محبت علی ہوگی تو وہی عمل والا ہوگا۔ برادران عزیز، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے احادیث کریمہ کو سنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے صرف مؤمن ہی محبت کرتے ہیں اور منافق تم سے بغض رکھتے ہیں۔ آگے کی آیت اسی سے جڑی ہوئی ہے،
اسی لیے اس آیت کے تحت آپ کو کچھ سمجھا دوں، کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ فرما رہا ہے، بڑی خاص آیت ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بیمار دل والے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کینہ کپٹ کو، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان کی خرابیاں، ان کا چھپا ہوا نفاق، ان کا وہ بغض، ان کی وہ خرابی جو دل میں چھپی ہوئی ہے، بظاہر تو دکھ نہیں پا رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چھپا رکھی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ کیا چھپی رہے گی؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اسے باہر نہ نکالے گا؟ اللہ ضرور اس کو باہر نکالے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اے حبیب اگر ہم چاہے تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیں اور آپ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ضرور بضرور آپ ان کے لہجے سے، ان کے انداز سے ان کو پہچان لیں گے۔ یقیناً اللہ ہر ایک کے عمل کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، اب وہ کون ہے؟ وہ مرض والے کون؟ یہ مرض جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مرض قلب کی بات ہے، اور قلب کے مرض کو سمجھنے کے لیے اہل دل کے پاس آنا ہوگا۔ اہل دل سے ہم سمجھو گے تو وہی سمجھائیں گے کہ دل کا مرض کیا ہوتا ہے، اس سے شفا کیسے ملتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے لوگ آپ کے صفوں میں کھڑے ہو کے حبیب سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کو رب نہیں جانتا، ان کے مکر کو رب نہیں جانتا، ان کی بدماشی کو رب نہیں جانتا، ان کے قلب کے مرض کو رب نہیں جانتا۔ رب خوب جانتا ہے، رب چاہے تو آپ کے سامنے ابھی ظاہر کر دے، لیکن اللہ آپ کے امتیوں کے لیے نشانی دے رہا ہے کہ ان کے لہجوں کو سنو، ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، تم جان لو گے یہ کس برادری کے ہے، یہ کون سے طبقے کے ہے، یہ کس طرف کے ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہے، اسی روایت کو بیان کیا گیا فی قول لَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لحن القول، کہ ان کے قول کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ آپ فرمایا بِبُغْضِ عَلِيٍّ، کہ معاملہ کیا ہے کہ جب یہ علی کا ذکر کریں گے تو بغض کے ساتھ کریں گے، جب یہ علی کا ذکر کریں گے تنقیص شان کے ساتھ کریں گے، جب یہ علی کا ذکر کریں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کے قلب کے مرض کی علامت ہے، جان لو۔ آپ کے درمیان میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جب بھی ذکر علی ہو رہا ہے، جب بھی ذکر مولا علی ہو رہا ہے، وہ اپنے چہرے کو ادھر کو موڑ رہا ہے۔ اسی حدیث کو ہم نے سنا کہ صحابہ اکرام فرماتے پہچاننا ہوتا، کسی کو جاننا ہوتا، کسی کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کو ظاہر کرنا ہوتا، اس کے ایمان یا نفاق کے درمیان فرق کرنا ہوتا، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی محفلوں میں ذکر علی چھیڑ دیتے، علی کا ذکر کرتے، مولا علی کو یاد کرتے، مولا علی کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے، مولا علی کی بلندیوں کو بیان کرتے۔ حضور پاک نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کا ذکر خیر کیا کرتے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں علی کا ذکر کر کر لوگوں کے چہروں کو دیکھتے کہ جس کا چہرہ ذکر علی سن کر کھل جاتا سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ ذکر علی سن کر سکڑ جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے دل زنگالود ہیں، مرض میں مبتلا ہے، اللہ
ان کے رازوں کو فاش کر دے گا، اور ان کے راز کو فاش کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ حضور پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر کسی کے کیفیات کو جاننا ہے تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دو، یہ ایسا آلہ ہے جو اس کے سارے معاملات کو ظاہر کر دے گا۔ برادران عزیز، یہاں میں دیکھ رہا ہوں حکیم صاحب تشریف فرما ہے۔ حکیم صاحب کے پاس بھی ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ وہ نسخہ ڈالتے ہی اندر کا مرض ظاہر ہو جاتا، کیا الرجی ہے معلوم ہو جاتی، اندر بیماری کہاں چھپی ہوئی ہے معلوم ہو جاتی۔ تو یہ ظاہری بیماریوں کے لیے یہ صافہ ہوتا ہے، یہ نسخہ ہوتا ہے، اور باطنی بیماری کے لیے اللہ ہمیں نسخہ دے رہا ہے، رسول پاک ہمیں نسخہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ظاہر کے لیے حکیم کے پاس چلے جاؤ، اور باطن کو پہچاننا ہے تو مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور ذکر علی چھیڑ دو۔ علی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا نام لے لو۔ علی کا نام وہ اثر رکھتا ہے کہ لوگوں کے مرض کھل کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ برادران عزیز، اسی کا تسلسل قرآن فرما رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 46، اللہ فرما رہا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ اعراف پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اعراف کیا ہے؟ یہ پل صراط سے پہلے ایک مقام کا نام ہے، ایک اونچا چبوترے کی مانند ہوگا، اسٹیج جیسے رکھا ہوا ہے ویسے ایک سٹیج قائم ہوگا، وہاں پر اللہ کچھ بندوں کو کھڑا کر دے گا تو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں انہو قال العراف موضع عال من الصراط علیہ العباس وحمزة وعلی بن ابی طالب وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبهم ببیاض الوجوہ ومغبزہم بسواد الوجوہ۔ تفسیر ثعلبی اور صواہق المحرقہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اعراف جو ہے یہ ایک بلند مقام ہے جو پل صراط کے پاس ہوگا، جس پر حضرت عباس ہوں گے، جس پر حضرت حمزہ ہوں گے، جس پہ مولا علی ہوں گے، جس پر حضرت جعفر ہوں گے۔ یہ چار حضرات وہاں کھڑے ہوں گے۔ رب ان کو ڈیوٹی دے گا کہ اپنے محبوبوں کو پہچان لو، اپنے چہیتوں کو پہچان لو، اور آپ سے جو بغض رکھتے تھے ان کو پہچان لیجئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے محبوبوں کو چہروں کے روشن، جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوگا، جو حضرت عباس کا چاہنے والا ہوگا، جو حضرت امیر حمزہ کا چاہنے والا ہوگا، جو حضرت جعفر طیار کا چاہنے والا ہوگا، جو امام حسن امام حسین کا چاہنے والا ہوگا، جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کی کیفیت یوں بنا دے گا کہ اس کے چہرے چمکتے ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے، اور اس روشنی کو دیکھ کر مولا علی کہہ دیں گے یہ میرا غلام ہے، حضرت حمزہ کہیں گے یہ میرا غلام ہے، حضرت عباس کہیں گے یہ میرا غلام ہے، حضرت جعفر کہیں گے یہ میرا غلام ہے۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی کیفیت حشر کے دن چمکتے چہروں والی ہوگی، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے۔ مولا علی کہیں گے یہ میرے چاہنے والے ہیں، اور انہیں جنت میں ڈال دیا جائے۔ اور جن کے چہرے، جن کے دل میں بغض علی ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوگی، حضور پاک فرماتے ہیں، حضرت عباس سمجھا رہے ہیں، حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، چہروں پر نور نہ ہوگا، سواد ہوگا، کالا پن ہوگا، ڈراؤنی پن ہوگا، اور پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، چہرے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ علی کا وفادار نہیں ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اسی کو سمجھاتے ہوئے ایک اور حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے آگے نہ بڑھے گا جب تک کہ اس کے نام اعمال پر علی کی دستخط نہ ہوگی۔ مولا علی مشکل کشا جس کے نام اعمال پر دستخط فرما دیں گے وہی کامیاب ہو کے جنت میں جائے گا۔
اور جس کے نام اعمال پر علی کی دستخط نہ ہوگی وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اسی کو حضور پاک نے یوں بھی فرمایا، علی انت خصیم الجنت والنار، علی تم جنت اور دوزخ کے درمیان میں تقسیم کرنے والے ہو۔ تمہیں وہاں اللہ ڈیوٹی دے دے گا کہ اب جنتی اور دوزخی کو فرق کرنے والے تم کھڑے رہو گے، جنتی کو چن کر جنت میں ڈالنے والے مولا علی ہوں گے، دوزخی کو دوزخ میں ڈالنے والے مولا علی ہوں گے۔ یہ احادیث کریمہ میں حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے روایت ہوتی ہے سورہ انفال آیت نمبر 62، اللہ فرما رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، آپ کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، دوسروں کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حبیب کو انہوں نے دھوکہ دے دیا، تو اے حبیب آپ سن لیجئے وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ آپ کا رب ایک ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کے حال کو پہچانتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ آپ کا رب آپ کو بتا دے گا کہ کون دھوکے باز ہے، کون بدبخت ہے، کون غدار ہے، کون ہے جو آپ کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کے پیچھے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً وہی خدا ہے ان کے ساتھ آپ کو تائید دی ہے کہ آپ کے لیے آپ کے غلاموں کو ہم نے تیار کر دیا، آپ کے لیے وفاداروں کو تیار کر دیا، آپ کے لیے ایسی جماعت کو تیار کر دیا جو آپ کے اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے، آپ کے اشارے پر گھر بار لٹانے کو تیار ہے، آپ کے اشارے پر گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے کو تیار ہے، آپ کے اشارے پر آپ کے بستر پر لیٹنے کو تیار ہے، آپ کے اشارے پر اپنے آپ پر کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ ایسے مومنین کو رب نے آپ کے لیے تیار کر دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتوب علی العرش انا اللہ لا الہ الا لا الہ انا وحدی لا شریک لی، کہ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے عرش پر دیکھا ہے لکھا ہوا کہ اللہ وہاں لکھتا ہے، لکھ دیا ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، انا وحدی لا شریک لی، میں تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، ومحمد عبدی ورسولی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور میں نے میرے حبیب کی تائید علی کے ذریعے کی ہے کہ اب جہاں جہاں میرے حبیب ہوں گے علی ان کی تائید میں ان کی خدمت میں کھڑا ہوگا، علی جب بھی میرے حبیب کو ضرورت ہوگی علی سامنے آ جائے گا، علی پیچھے آ جائے گا اور میرے حبیب کو کبھی نہ چھوڑے گا۔ برادران عزیز، اللہ نے آیت میں کہا کہ ہم اپنی مدد اور مومنین کے ذریعے آپ کی تائید کریں گے، اور حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ایدتہ بعلی، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کی تائید علی کے ذریعے کی ہے۔ آگے ارشاد ہوا اسی کی مناسبت سے اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔
برادران عزیز، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے وہ بھی اس آیت کریمہ سے حل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما یقیناً ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان کی کیفیت کیا ہے ایمان والوں کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ برادران عزیز، یہاں تین لوگوں کو اللہ نے مددگار فرمایا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ بات حقیقت ہے، حقیقی مدد کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ ہم نے رسول پاک کو بھی تمہارا مددگار بنایا ہے اور نیک مومنین کو بھی تمہارا مددگار بنایا۔ برادران عزیز، اب یہاں اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھیں تو بات اور واضح ہوگی کہ یہ نیک مومنین میں کون شامل ہے، کیا اس کے اندر کوئی اختصاص ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ قال نزلت الآیت فی علی بن ابی طالب، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ مولا علی مشکل کشا کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں، اس کو نقل کیا ہے حاشیہ بیضاوی میں، تفسیر محی الدین ابن عربی میں، جامع البیان میں، تفسیر در منصور میں، کنز العمال میں، فتح القدیر میں، تفسیر قرطبی میں، یہ سارے روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، ایک مانگنے والا آیا، اور مانگنے والے کا آمد کا جو وقت تھا وہ نماز کا تھا۔ نماز چل رہی تھی، مسجد نبوی شریف میں اس نے آواز لگائی کہ ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی میری مدد، میری حاجت پوری کرنے والا، میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی ہے کیا؟ نماز چل رہی، حالت رکوع ہے، اور آواز دے کر وہ کھڑا ہوا کہ ایک شخص جو رکوع میں کھڑے تھے انہوں نے اپنی انگوٹھی کو آہستہ سے اشارے سے اس کے پاس دے دیا کہ رکوع کے دوران ہی وہ انگوٹھی نکال کر اس سائل کو دے دی۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی، حضور پاک نے سائل سے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیا بات ہوئی، تیرا معاملہ پورا ہوا کہ نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ وہ شخص نماز کے دوران ہی مجھے انگوٹھی اتار کر دے دیے، اور حضور پاک نے توقع فرمایا، کبھی اللہ نے آیات نازل فرما دی یقیناً اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول پاک تمہارے مددگار ہے، اور وہ مومنین جو نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان لائے، نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے مددگار ہے۔ حضور پاک نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا اے علی، اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی، اللہ تمہاری سخاوت کی ادا کو قرآن میں بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم مومنین کے مددگار ہو۔ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے جہاں لوگ تھوڑا مغالطہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اگر کہ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا
وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کی حفاظت کرنا، اس کو بنا رہے ہو کس کی طرح؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں خوب جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، سن لو کہ وہ اللہ کے پاس برابر نہیں ہے۔ واللہ یہدی القوم الفاسق، قوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیے اور جہاد کیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ واولئک ھم الفائزون، اور جان لو کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اتنی باتیں اس کے اندر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا اگر پس منظر اور شان نزول سنیں تو بات واضح ہوگی۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عباس اور شیبہ، یہ دو حضرات آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عباس نے کہا کہ اے شیبہ، میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میں رسول پاک کا چچا ہوں اور رسول پاک کے والد گرامی کا وصی ہوں، اور سارے حاجیوں کو میں ہی پانی پلاتا ہوں۔ تو شیبان نے کہا کہ انا اشرف منک، میں آپ سے بہتر ہوں۔ کیسا؟ فرمایا انا امین اللہ وخازن ہوں، کہ میں اللہ کے گھر کا ذمہ دار ہوں، کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور سارا معاملہ جو کچھ ہو رہا ہے بیت اللہ میں اس کا ذمہ دار میں ہوں، سب کا بھروسہ مجھ پر ہے۔ اب یہ دونوں میں ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ مولا علی مشکل کشا وہاں تشریف لائے۔ حضرت عباس نے کہا کہ کیا تم ان کو نہیں ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے مسئلے کو پیش کیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو علی، شیبہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ مولا علی نے پوچھا چچا آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں حضور کا چچا ہوں، میں حضور کے والد کا وصی ہوں، اور میں حجاج کو پانی پلانے والا ہوں۔ مولا علی نے پوچھا شیبہ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں امین ہوں، اللہ کے گھر کا ذمہ دار ہوں، اللہ کے گھر کا خازن ہوں، اور مجھ پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، تو میں بہتر ہوا۔ مولا علی نے کہا اچھا آپ دونوں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں آپ دونوں سے افضل ہوں کہ نہیں افضل ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حضور کا چچا ہوں، آپ کا بھی چچا ہوں، اور سارے میرے معاملے آپ کے سامنے ہیں، آپ کیسے افضل ہوئے؟ مولا علی نے کہا، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ انا اشرف منکما، میں آپ دونوں سے بہتر ہوں۔ وہ کیسے؟ فرمایا انا اول من آمنا، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں، وہاجرا، حضور پاک کے ساتھ ہجرت میں سبقت کرنے والا میں ہوں، وجاہدا، اور جہاد میں سب سے آگے رہنے والا میں ہوں۔ اب یہ بات تینوں کے درمیان ہو گئی۔ اب حضور پاک کی بارگاہ میں تینوں حاضر ہوئے، اپنے سارے معاملات کو پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، حضرت عباس نے کہا میری دلیل یہ ہے، حضرت شیبان نے کہا میری دلیل یہ ہے، مولا علی مشکل کشا نے کہا میری دلیل یہ ہے۔ حضور پاک نے تینوں کی بات سنی اور توقف فرمایا۔ تبھی اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو حجاج کو پانی پلاتے ہیں، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی عمارت کو خیال رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں،
اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، کیا وہ ان سے بہتر ہے؟ جان لو کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کیے، اللہ دوبی نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر منار نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر منار نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے، جامع البیان فی تفسیر نے اس کو نقل کیا ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا علم میں واقفیت اور اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ایسی سورہ توبہ کے متعلق بڑی مشہور بھی ہے، ارشاد ہوا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے جو حج اب تک ہو چکا ہے، اس میں سب شامل ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں سے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اب جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بری ہے۔ یہ اعلان سورہ توبہ میں ہوا، اور سورہ توبہ کے متعلق احادیث کریمہ میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فلما بلغ زجنان سمع بغام ناقۃ علی علیہ السلام فعرفہ فاتاہ فقال ما شانی۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر لوگوں کے ساتھ حج کو بھیجا تھا۔ تبھی سورت توبہ کی ابتدائی 10 آیات نازل ہوئی۔ جب یہ سورہ توبہ کی 10 آیات نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان آیات کو دے کر حضور پاک نے بھیجا، اور کچھ ہی دیر بعد مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور کہا کہ علی آپ بھی ابو بکر کے پیچھے جائیے، اور ابو بکر جہاں بھی ملے ان سے سورہ توبہ کی وہ آیات لے لیجئے اور جا کر آپ اس کا اعلان کیجئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق امیر حج کے جو امیر ہیں، اب وہ حجاج کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ زجنان مقام پر مولا علی وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ روایات مختلف ہے، ایک روایت میں آیا کہ مولا علی حضور پاک کی اونٹنی پر تھی، اور حضور پاک کی جو اونٹنی ہے اس کی آواز سنی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو یہ تو رسول پاک کی اونٹنی ہے، میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ دیکھیے کیا محبت ہے صحابہ اکرام کی کہ اپنے آقا کی اونٹنی کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ رسول پاک نہیں، مولا علی ہے۔ مولا علی مشکل کشا سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا بات ہے، امیر او رسول، امیر بن کر آئے ہو یا رسول بن کر آئے ہو، یعنی پیغام لے کر آئے ہو؟ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ نہیں رسول، میں پیغام لے کر آیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک نے حکم دیا وہ جو سورہ توبہ کی آیات آپ کو دی گئی ہے مجھے دے دیجئے، اعلان میں کروں گا، لوگوں کو میں سناؤں گا۔ اب جیسے حضور پاک کا حکم ہوا اسی پر تعمیل ہوئی، اور عرفہ میں حضور پاک کے حکم پر ادھر حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیتے، خطبہ ختم ہوتا تو مولا علی مشکل کشا کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی وہ آیات سناتے، اللہ کا وہ کلام سناتے جس میں اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مینا میں یہی معاملہ، مزدلفہ میں یہی معاملہ ہے، خانہ کعبہ میں یہی معاملہ ہے۔ اب یہ معاملہ مکمل ہوا، حج مکمل ہوا، جب حضور پاک کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے تو جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میرے تعلق سے کچھ نازل ہوا ہے کیا؟ کہ پہلے حکم مجھے دیا گیا پھر وہ آیات مجھ سے لے لی گئی، کیا بات ہے؟ حضور پاک نے فرمایا انت خیر، تم بہتری پر ہو، تمہارے تعلق سے کوئی بات ناراضگی کی نہیں ہے۔ انت صاحب فی الغار، تم میرے غار کے ساتھی ہو ابو بکر، لیکن اللہ نے علی کے لیے کچھ آیات کو نازل فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اور اللہ نے فرمایا لا یبلغ غیری او رجل منی
یا یہ جو آیات ہے یا تو میں خود لوگوں کو سناؤں گا یا پھر وہ شخص سنائے گا جو میری ذات سے ہے، اور وہ علی ہے، اس لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ برادران جی، برادران عزیز، تو یہاں حضور پاک فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، رجل منی، جو مجھ سے ہو، اسی لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم نے بارہا سنی ہے، جہاں پر حضور پاک نے فرمایا علی انت منی و انا منکا، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ برادران عزیز، اب یہاں جو بات ہم سن رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، کیونکہ وقت قریب ہے، یوں تو میں نے مولا کی نسبت سے 10 آیات لے کر آئے تھے، اس میں سے میں نے آپ کو 8 آیتیں سنا دی ہے، ایک آیت سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ منافقین کا اور کفار کا دعویٰ تھا۔ حضور پاک کے سامنے کہتے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے یا پھر ہم پر عذاب علیم نازل فرما دے، تو پھر ہم کو ان کی سچائی کا پتہ چلے گا۔ یہ چیلنج تھا، لیکن کیونکہ اس کے بعد کی آیت فرما رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو عذاب نہ دے گا جب تک اے حبیب آپ تشریف فرما ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان میں ہوں گے اللہ کے عذاب سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ اب لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اسی بات کو غدیر خم کا واقعہ ہم نے بارہا سنا۔ جب غدیر خم کا واقعہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو بلایا، آپ کا ہاتھ اپنے دست کرم میں لیا اور اٹھا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تمام صحابہ کرام سب نے اس کو قبول کیا، سب نے مبارکباد دی، لیکن کچھ بدبخت تھے۔ ہم نے ابھی سنا ہے نا کہ بدبختی، خرابی، مرض علی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہ بدبختی بھی ظاہر ہوئی۔ ایک شخص حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روایات میں آتا ہے حضرت ابو العبید الحروی روایت فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، روایت فرمایا خیال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے جب یہ اعلان سب کو پہنچا دیا تو ایک شخص آیا جس کا نام تھا جابر بن نظر بن حارث بن کلدہ العبدی۔ یہ شخص حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، اور فرمایا یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امرتنا من اللہ، اللہ کی جانب سے آپ نے ہمیں حکم دیا ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے گواہی دی۔ آپ نے حکم دیا بالصلاۃ، نماز کا ہم نے قبول کر لیا، والصوم، روزے کا ہم نے قبول کر لیا، والحج، حج کا ہم نے قبول کر لیا، والزکاۃ، زکاۃ کا ہم نے قبول کر لیا، فقبلنا، ہم نے قبول کر لیا۔ لیکن آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر فضیلت دے دی اور کہہ دیا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ فضیلت دینا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے فضیلت دی ہے اپنے آپ سے دی ہے
یا اللہ کے حکم سے دی ہے؟ رسول پاک نے جب یہ بات سنی تو فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے یہ فضیلت سنائی ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ میں علی کی مولائیت کو ظاہر کروں تو میں نے ظاہر کیا۔ کیا تم نے یہ بات نہ سنی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ وحی کہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے تم کو سنایا ہے۔ اب جب یہ سنا تو بے چین ہو گیا، بے قرار ہو کر حضور پاک کے پاس سے لوٹنے لگا۔ فَفَلَّ جابر، جابر لوٹ گیا، یرید راحلتہ، اپنے سواری کا ارادہ کرتے ہوئے، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اگر رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے حق ہے، فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ سچ ہے کہ علی ہم سب کے مولا ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بات برداشت نہیں، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اپنی سواری تک نہ پہنچا حتی رماہ اللہ بحجر، یہاں تک کہ اللہ نے ایک ایسا پتھر اس کی طرف نازل فرمایا، وسقط علی حامتہ وسقط من دبرہ، کہ وہ سر سے داخل ہوا اور اس کے نیچے سے نکل گیا، وقتلہ، اور وہیں پر وہ قتل کر دیا گیا۔ برادران عزیز، یہاں پر برادران عزیز، آخرت کا حساب تو آخرت میں ہے، لیکن اللہ نے یہیں پر حساب کر دیا۔ جو حضور پاک کا گستاخ ہوا، حضور پاک کے حکم کو نہ مانا، حضور پاک کے فرمان کو نہ مانا، مولا علی مشکل کشا کی فضیلت کو قبول نہ کیا اور اللہ سے دعا کی اگر یہ بات حق ہے تو ہم پر عذاب کو نازل کر دے۔ اللہ نے عذاب کو نازل کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ دیکھ لو، جو میرے حبیب کی بات کو نہیں مانتے، جو میرے علی کی مولائیت کو نہیں مانتے، اس کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ برادران عزیز، یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ یہاں ایک اور بات کہتا ہوا بات کو ختم کر دوں۔ بات کیونکہ بہت دن سے چل رہی ہے، کچھ لوگ ہیں مولا علی مشکل کشا کے حضور پاک سے رشتے پر انہیں اعتراض، لوگوں نے یہ بات کو عام کر دیا کہ بھائی مولا علی مشکل کشا اگرچہ کہ حضور پاک کے بھائی ہے لیکن ان کو بھائی کہنا صحیح نہیں، مولا علی کو حضور پاک کا بھائی نہیں کہنا، یہ کہنا غلط، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور لوگوں کو مولا علی سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں ایسے مت کہو، ایسے مت کہو۔ ارے ہم کون، ہماری حیثیت کیا؟ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ وہ ہم نے مواخات کا واقعہ ہم نے سنا کہ جب مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان میں رشتہ داری ہوئی، مواخات ہوئی، ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مولا علی مشکل کشا تنے تنہا رہ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر غم کے آثار، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھ سے خطا ہوئی، کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنا دیا؟ میں تنے تنہا رہ گیا، سب مہاجرین کو بھائی مل گیا، میں تنہا رہ گیا، میرے لیے کوئی بھائی نہیں۔ حضور پاک مولا علی کے آنسوؤں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، چہرے پہ تبسم آ گیا، فرمایا علی تجھے تیری تنہائی دکھتی ہے، میری تنہائی نظر نہیں آتی؟ ارے میں بھی تو تنہا کھڑا ہوں، مجھے بھی تو بھائی چاہیے، تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ برادران عزیز، یہاں سارے جتنے بھائی چارگی ہیں نا، اسی دنیا میں ختم ہونے والی ہے، ہر بھائی یہیں پر ختم ہونے والا ہے، اور جب انتقال ہوگا وہی بھائی لے جا کر ہمیں دفنانے والا ہے، اور اس کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کا منظر ہمارے سامنے ہے، ہم نے جانا ہے، نفسی نفسی کے اس عالم کو بھی سنا ہے کہ جہاں پر اللہ فرماتا ہے، حضور پاک نے ہمیں سنا دیا کہ سن لو، بھائی بھائی کو پہچانے گا نہیں، ماں باپ کو پہچانے گا نہیں، اولاد کو ماں باپ نہ پہچانیں گے، ماں باپ کو اولاد نہ پہچانے گی، چچا کو بھتیجا نہ پہچانے گا، ماموں کو بھانجا نہیں پہچانے گا،
بھانجے کو ماموں نہیں پہچانے گا، لیکن وہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں سنو کوئی رشتہ کام کا نہ ہو تب بھی علی دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. جب سب کا حساب چلتا رہے گا علی اور اس کی ذریت میرے ساتھ بیٹھ کر اور آسمان رحمت کے نیچے کھانا کھاتی ہوگی. جب حساب مکمل ہوگا اللہ ہم کو کہے گا آ جاؤ تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. برادران عزیز، اسی لیے حضرت شیخ الاسلام نے فرما دیا مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا علی یا علی یا علی تو رحم کر